آج کا ہمارا موضوع اسلام کی روشنی میں ازدواجی قربت ہے ہم اور اس کا مقصد ایک ایسے موضوع پر کھل کر بات کرنا ہے جسے اکثر آپ جانتی ہیں معاشرے میں ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ مواد شروع سے ہی ایک بہت اہم نقطہ قائم کرتا ہے، وہ یہ کہ اسلام میں میاں بیوی کے تعلق کو صرف ایک ضرورت یا خواہش کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، جی بلکہ اسے ایک قابل احترام، ثواب کا کام اور اللہ کی نعمت سمجھا جاتا ہے۔ مطلب اس کی بنیادی سوچ پر ہے کہ اس عمل کے گہرے روحانی اور سماجی مقاصد ہیں۔ تو آئیے اسی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ مواد میں جو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات کی گئی ہے وہ ہے نیت کی، یعنی اس عمل کے پیچھے سوچ کیا ہونی چاہیے۔ جی ہاں، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ مواد 4 بنیادی نیتوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ نیتیں اس عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں عبادت کا درجہ دے سکتی ہیں۔ پہلی نیت تو بہت سیدھی ہے، اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا۔ ٹھیک۔ دوسری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی ان کے سکھائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، جس سے اس عمل میں برکت آتی ہے۔ اور باقی 2 نیتیں وہ زیادہ سماجی اور ذاتی تحفظ سے متعلق ہے نا؟ بالکل۔ ایک تو نیک اولاد کا حصول، جس سے مسلم امت میں اضافہ ہو، اور چوتھی، جو شاید آج کے دور میں بہت اہم ہے، وہ ہے خود کو اور اپنے شریک حیات کو حرام کاموں اور گناہوں سے بچانا۔ جب آپ ان چاروں کو اکٹھا دیکھتے ہیں تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ یہ صرف لمحاتی لذت کا معاملہ نہیں رہتا۔ یہ عبادت بھی ہے، کمیونٹی کی تعمیر بھی ہے، اور روحانی خود حفاظتی بھی۔ یہ ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے۔ مواد کا اصل زور اسی سوچ کو بدلنے پر ہے۔ اچھا، تو جب ایک بار یہ روحانی بنیاد قائم ہو جاتی ہے تو مواد پھر عملی اقدامات کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ تقریباً ایسا ہے جیسے کہا جا رہا ہو، اگر آپ اس عمل کو مقدس سمجھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ وہ احترام بھی بڑھتے جس کا یہ حقدار ہے۔ جی۔ اور اس کا آغاز سب سے بنیادی چیز سے ہوتا ہے، رازداری۔ اور یہاں رازداری کا مطلب صرف آپ سمجھیں دروازہ بند کرنا نہیں ہے۔ مواد اسے اسلام کے ایک وسیع تصور ستر سے جوڑتا ہے۔ اچھا۔ یعنی جسم کے وہ حصے جنہیں دوسروں سے چھپانا لازم ہے۔ یہ خیال کہ اس سطح کی قربت اور بے تکلف صرف اور صرف میاں بیوی کے لیے مخصوص ہے، اس رشتے کو ایک منفرد اور محفوظ مقام عطا کرتی ہے۔ اسی احترام کے تسلسل میں ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت جدید اور اہم لگا، ایک دوسرے کے لیے تیار ہونا۔ بالکل۔ عام طور پر یہ ذمہ داری صرف عورت پر ڈال دی جاتی ہے، لیکن یہاں بات باہمی کوشش کی ہو رہی ہے۔ جی، اور مواد اسی غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے آراستہ ہونا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی دلیل کے طور پر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول۔ جی، ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ جی، وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے لیے خود کو اسی طرح تیار کرنا پسند کرتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے تیار ہو۔ یہ برابری اور باہمی محبت کی ایک شاندار مثال ہے۔ اس کے بعد بات اس پہلو پر آتی ہے جسے فور پلے یا پہل قدمی کہا جاتا ہے۔ مواد میں اس پر بہت واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں زور دیا گیا ہے۔ ہاں، کہ مرد کو جانوروں کی طرح جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مواد اسے سنت کا درجہ دیتا ہے، یعنی جماع سے پہلے محبت کا اظہار، بوسو کنار اور ہلکی پھلکی گفتگو کرنا بذات خود ایک ثواب کا کام ہے، اور اس کی بنیاد اسلامی قانون کے بڑے علماء جیسے ابن قیم اور ابن قدامہ کے کام پر رکھی گئی ہے۔ مجھے اس سلسلے میں مواد میں دی گئی ایک مثال نے بہت متاثر کیا، مائکرو ویو اور روایتی اوون کی۔ یہ اتنی جدید اور قابل فہم مثال ہے۔ جی ہاں، یہ مثال بہت براہ راست اور کارآمد ہے کہ مرد مائکروویو کی طرح ہے جو فوراً گرم اور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جی، جبکہ عورت روایتی اوون کی طرح ہے جسے گرم ہونے میں وقت لگتا ہے اور اس کی حرارت دیر تک برقرار رہتی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ سمجھانا ہے کہ دونوں کے جسمانی رد عمل کا وقت مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے صبر اور ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس تمام تیاری کے بعد جب اصل عمل کی بات آتی ہے تو یہاں بھی ایک روحانی پہلو شامل کیا گیا ہے۔
مواد میں جماع سے پہلے ایک خاص دعا کا ذکر ہے۔ جی، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں بیان کی گئی ایک دعا ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، جس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے بچا۔ بالکل۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس دعا کے بعد اللہ نے اولاد مقدر کی تو شیطان اس بچے کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ اس عمل کو شیطانی وسوسوں سے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور باہمی اطمینان کا موضوع بھی بار بار سامنے آتا ہے۔ یہ صرف تیاری تک محدود نہیں بلکہ عمل کے اختتام تک اس کا خیال رکھنے کی ہدایت ہے۔ جی، مواد میں خاص طور پر مرد کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی سے پہلے فارغ ہو جائے تو بھی اسے فوراً پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اس وقت تک قربت برقرار رکھنی چاہیے جب تک اس کی بیوی بھی اپنی تسکین حاصل نہ کر لے۔ یہ دوبارہ اسی باہمی احترام اور خیال رکھنے کے اصول کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ جمع کی پوزیشنز کے بارے میں ہے۔ اس پر بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ مواد اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں مواد قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت 223، جس میں کہا گیا ہے تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، پس اپنی کھیتی میں آؤ جیسے تم چاہو۔ اچھا، اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ کھیتی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سے نسل آگے بڑھتی ہے، یعنی بیوی کی شرمگاہ۔ اس لیے جب تک جمع اسی جگہ پر ہو کسی بھی پوزیشن کی اجازت ہے، خواہ وہ آگے سے ہو یا پیچھے سے۔ تو ہم نے ان کاموں کی بات کی جن کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اب ان چیزوں پر آتے ہیں جن سے مواد کے مطابق سختی سے منع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حیض کے دوران جمع۔ جی، اس کی ممانعت بھی سورۃ البقرہ کی آیت 222 میں واضح طور پر آئی ہے، جہاں حکم دیا گیا ہے کہ حیض کے دوران بیویوں سے دور رہو۔ لیکن دور رہنے سے کیا مراد ہے؟ یہی مواد واضح کرتا ہے کہ دور رہنے سے مراد صرف اور صرف جماع سے پرہیز ہے۔ اس کے علاوہ چھونا، گلے ملنا، بوسہ لینا اور دیگر تمام قسم کی محبت اور قربت بالکل جائز ہے، صرف جماع کا عمل ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ممنوع عمل اینل انٹرکورس یعنی دوبر میں جماع ہے۔ مواد اس بارے میں بہت سخت موقف اختیار کرتا ہے۔ ہاں، دیکھیں، اس معاملے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسے ایک بڑا گناہ، غیر فطری اور انتہائی قبیح عمل قرار دیا گیا ہے۔ اسے قوم لوط کے عمل سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ جی، اور اس بارے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ مواد میں امام نسائی کی روایت کردہ ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ اللہ نے تمہیں عورتوں کے دبر میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا جو یہ عمل کرے۔ اب اس موضوع پر آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ پیچیدہ ہے، اورل سیکس۔ یہاں مواد ایک حقیقی کشمکش پیش کرتا ہے۔ ایک طرف اسلامی قانون کا اصول ہے کہ ہر چیز جائز ہے جب تک اسے واضح طور پر حرام نہ کیا گیا ہو۔ بالکل۔ اور دوسری طرف امام البانی جیسے ایک بڑے عالم کی طرف سے شدید ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ ایک جوڑا اس کشمکش سے کیسے نمٹیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ مواد اس خاموشی کی یوں کہیں کہ دو ممکنہ وجوہات بتاتا ہے۔ پہلی یہ کہ شاید یہ عمل مسلمانوں کی ابتدائی نسلوں میں عام نہیں تھا اور بعد میں فحش مواد کے پھیلاؤ سے عام ہوا۔ اچھا۔ اسی پس منظر میں جب 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے محدث امام البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بہت سخت جواب دیا کہ ہم نے کتوں کے علاوہ کسی کو ایسا کرتے نہیں سنا۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، یہ ایک ثقافتی اور جمالیاتی ناپسندگی کا اظہار ہے، نہ کہ ایک واضح شرعی ممانعت کا۔ اور دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری وجہ شاید رازداری کا وہی اصول ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ ہو سکتا ہے اسے فور پلے کا ایک بہت ہی ذاتی حصہ سمجھا جاتا ہو، اور اسلام قربت کے ایسے رازوں کو بیان کرنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ تو پھر خلاصہ کیا ہے؟ اس کشمکش کا حل کیا ہے؟ حل یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ جائز تو ہے لیکن کچھ واضح حفاظتی حدود کے ساتھ۔ یہ ایک بہت ہی متوازن موقف ہے جو سیدھے ہاں یا نہیں سے گریز کرتا ہے۔ تو وہ حفاظتی حدود یا شرائط کیا ہیں؟ مواد 3 بنیادی شرائط کا ذکر کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ یہ عمل اصل جماع کا متبادل نہ بن جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کسی بھی فریق کی جنسی رطوبتوں کو نگلا نہ جائے، کیونکہ ان میں سے کچھ کو ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ اور تیسری؟ اور تیسری یہ کہ اسے اس حد تک نہ کیا جائے کہ اس سے کوئی انفیکشن یا بیماری پیدا ہو، کیونکہ اسلام ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جو انسان کو نقصان پہنچائے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے
کہ یہ مواد ازدواجی قربت کو ایک ممنوعہ موضوع کے طور پر نہیں بلکہ ایک روحانی، بامقصد اور باہمی احترام پر مبنی عمل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک آخری اہم نقطہ رازداری کے بارے میں بھی تھا، ہے نا؟ جی، مواد کے آخر میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ میاں بیوی کو اپنی قربت کے راز جیسے جسمانی تفصیلات یا عمل کے دوران مخصوص رد عمل یہ کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ایک امانت ہے اور اس کی حفاظت کرنا دونوں پر لازم ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا اور جامع جائزہ تھا۔ یہ صرف کیا کریں اور کیا نہ کریں کی فہرست نہیں، بلکہ ایک پوری سوچ ہے کہ اس رشتے کو کیسے دیکھا جائے اور نبھایا جائے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے غور و فکر کے لیے ایک نقطہ چھوڑتے ہیں۔ اس مواد نے قربت کے متعدد مقاصد بیان کیے ہیں: اللہ کی اطاعت، باہمی لذت، نسل کی افزائش اور گناہ سے حفاظت۔ اس تناظر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ازدواجی تعلق کو صرف ایک جسمانی عمل کے بجائے ان کثیر جہتی نیتوں کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ تجربہ کس طرح ایک جامع، مربوط اور زیادہ روحانی شکل اختیار کر سکتا ہے؟